ابو طالب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق پڑھایا تھا، دو چار آدمی اکٹھے ہوئے اور نکاح ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی رسم، نہ کوئی نئے کپڑے، نہ کوئی نئی رسم، اور نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں، کیونکہ غریب گھرانے کی بچیوں کی طرف نظر دوڑائے کہ ہمارے مالدار بھائی تو اپنی بچیوں کی بڑی شان کے ساتھ، بڑی شوکت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ان غریب بچیوں کی بھی طرف نظر ڈالنی ہے کہ شہنشاہ دو عالم محمد عربی احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کتنی سادگی کے ساتھ کیا، ان باتوں سے، اور خود اپنا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کتنی سادگی کے ساتھ، کہ آپ کی عمر 25 سال اور ان کی عمر 40 سال اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، وہ تیسرا نکاح تھا۔ آپ نے سبق دکھلایا آنے والی امت محمدیہ تاکہ اپنے نکاح کو آسان بنائے، اور غریبوں کی اور مالداروں کے لیے، ہر ایک کے لیے سبق، ہر ایک کے لیے عبرت۔ نبی علیہ السلام جو پوری انسانیت کے نبی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ان کی سنت پر عمل کریں گے تو زندگیوں میں کامیابی آئے گی۔ شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولوی سلمان سے ان کی بیٹی کا رشتہ طے تھا۔ حضرت سفر میں گئے ہوئے تھے، آئے اور عصر کی نماز پڑھائی، مولانا سلمان صاحب پہ نظر پڑی تو ان کو بلایا، فرمایا کہ مولوی سلمان میرا دل چاہتا ہے کہ نکاح ہو جائے۔ تو مولوی سلمان نے کہا کہ الحمدللہ۔ تو شیخ زکریا علیہ الرحمہ عصر کی نماز کے بعد چند لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے مولانا سلمان صاحب سے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا۔ نہ کوئی غسل کیا، نہ کوئی نئے کپڑے، نہ کوئی عطر، نہ کوئی نئی رسم، اور مولوی سلمان صاحب کو یہ بھی خبر نہیں دی کہ کب بیٹی کی رخصت ہوگی، کب نہیں، اور نہ مولانا سلمان صاحب نے معلوم کیا، اور ان کے گھر والوں کو بھی اس کا کوئی علم نہیں کہ نکاح ہو گیا۔ تو مولانا سلمان صاحب گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد فرمایا گھر والوں سے کہ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے نکاح پڑھا دیا ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ تو گھر والوں نے کوئی شکایت نہیں کی، اور گھر والوں نے خوشی کے ساتھ قبول کیا کہ بہت اچھا ہوا۔ اب شیخ زکریا علیہ الرحمہ اپنی بیٹی کو رخصت عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب سب لوگ، کیونکہ وہ راستہ بازار سے گزرتا تھا، جب سب لوگ سو جاتے ہیں، آرام کر جاتے ہیں اور راستہ خالی ہو جاتا ہے، تو کیونکہ راستہ بازار سے گزرتا تھا تو اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹی کو صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے جائے، سلمان کے گھر چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ لوگ کیا طعنہ دیں گے، آپ ایسی شادی کر رہے ہیں۔ فرمایا میں تو نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، تمہاری بیٹی نبی کی بیٹی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے نکاح کیا، اپنی بیٹی کو حضرت علی کے گھر پر چھوڑ کر آ گئے۔ یہ نکاح کتنا آسان کہ شیخ اپنی بیٹی کو لے کر گئے اور دروازے پر دستخط دی، اور مولانا سلمان صاحب دروازہ کھولا، حضرت اندر سے آئے تو بیٹی کو
اپنی بیٹی کو مولانا سلمان صاحب کے حوالے کر دیا. فرمایا کہ حضرت اندر تشریف لائے. فرمایا کہ اب اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اندر آنے کا وقت نہیں ہے، آرام کا وقت ہے، آپ آرام کیجئے. اور اس بات کو کہہ کر آپ رخصت ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے. نبی علیہ السلام کی سیرت کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی